بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خانہ کعبہ یا کعبۃ اللہ کی تعمیر کب اور کتنی دفعہ ہوئی؟ سب سے پہلے کس نبی نے تعمیر فرمایا اور نماز پڑھی؟ اس کی اونچائی کتنی ہے اور اس کے اندر کیا ہے؟ حجر اسود کیا ہے اور کہاں سے آیا؟ کس نبی کے کھڑے ہونے کی جگہ اس میں ہے؟ فتح مکہ کے وقت کن نبیوں کی تصویریں اس میں سے نکلی تھیں؟ کیا اس میں سے نکلنے والے بت ہندوؤں کے تھے؟ عرب میں بت پرستی کا آغاز کب سے ہوا اور کس نے کیا؟ اور دنیا میں بت پرستی کا آغاز کب اور کس نے کیا؟ میں ہوں ندیم ریاض اور یہ آپ کا یوٹیوب چینل اسلامک ہسٹری۔ آج کی ویڈیو کعبۃ اللہ کے بارے میں، تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام ولادت مکہ مکرمہ میں فضیلت و برکت والے بہت سے مقامات موجود ہیں، مگر ان سب میں کعبہ شریف کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ قرآن پاک کی طرح خانہ کعبہ کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمے لی ہے۔ سب سے پہلے عبادت کے لیے مقرر ہونے والا یہ گھر ہے۔ قرآن پاک کی سورہ آل عمران آیت 96 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہاں کا رہنما۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی طرف نماز پڑھی، تمام لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا، جہاں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 ہے۔ اس کا حج فرض ہے۔ ابتدائی اسلام کے وقت قبلہ بیت المقدس تھا اور مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور خواہش پر خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا گیا، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت 144 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نماز ظہر ادا کی جا رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے۔ 2 رکعت ادا کی جا چکی تھی، باقی 2 رکعت خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ادا کی گئیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے دیکھا، اس حال میں کہ آپ فرما رہے تھے، اے کعبہ تو کتنا پاکیزہ اور تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے، تو کتنا عظیم المرتبت ہے اور تیری حرمت کتنی زیادہ ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فضائل مکہ میں بیان کیا ہے، کعبۃ اللہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے یہ یقین رکھتے ہوئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، کعبۃ اللہ پر نگاہ ڈالی تو اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کی بخشش کر دی جائے گی اور قیامت کے دن اسے نجات پانے والوں میں سے اٹھایا جائے گا۔ حجر اسود کی فضیلت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس حجر اسود کو زمانہ جاہلیت کی پلیدیوں نے مس نہ کیا ہوتا تو اس کو جو مصیبت زدہ چھوتا شفا پاتا، روئے زمین پر سوائے اس کے جنت کی کوئی اور چیز موجود نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پتھر یعنی حجر اسود کو خیر پر گواہ بنایا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے روز شفاعت کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت قبول بھی ہوگی۔ اس کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہیں، یہ ہر شخص کے لیے گواہی دے گا جس نے اس کا استلام کیا ہوگا، یعنی اس کو چوما ہوگا یا اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر ان کو چوما ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، رکن یمانی اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی بجھا دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ ان کی روشنی نہ بجھاتا تو یہ مشرق سے مغرب تک ساری فضا کو روشن کر دیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہلیان زمین میں سب سے زیادہ معزز وہ لوگ ہیں جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ کعبہ اور تعمیر کعبہ۔ روایت ہے کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام سے بھی 2000 سال پہلے فرشتوں کے ہاتھوں ہوئی۔ دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جگہ کی نشاندہی کی، پھر آپ کو طواف کا حکم ہوا۔ تیسری مرتبہ حضرت شیس علیہ السلام نے مٹی اور پتھر سے تعمیر فرمایا۔ چوتھی مرتبہ طوفان نوح کے وقت خانہ کعبہ کی عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ جگہ ایک اونچے ٹیلے کی مانند بن گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی جگہ پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ تعمیر فرمایا۔ اس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت 127 میں بھی فرمایا گیا ہے۔ خانہ کعبہ کو 5ویں بار قوم عمالقہ اور 6ٹھی بار قبیلہ جرہم نے
تعمیر کیا، اور تعمیر کرنے والا شخص حرس بن مزاس اصغر تھا۔ 7ویں دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب والے قصا بن کلاب نے خانہ کعبہ کو تعمیر کرایا۔ 8ویں مرتبہ سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئیں تو قبیلہ قریش نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرکت فرمائی۔ نویں تعمیر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کی بنو امیہ سے حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد جنگ ہو رہی تھی اور آپ خانہ کعبہ میں تھے اور اس پر سنگ باری ہوئی تو خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئی تھی، اس وجہ سے اس کی تعمیر کی گئی۔ 10ویں تعمیر عبد الملک بن مروان کے سپہ سالار حجاج بن یوسف نے 74 ہجری میں خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق بنا دیا۔ 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے حجر اسود والے رکن کے علاوہ ساری عمارت کو تعمیر کیا۔ مسجد حرام کے وسط میں واقع خانہ کعبہ کی بلندی 14 میٹر ہے۔ اس کے اندر 3 ستون اور 2 چھتیں ہیں۔ کعبہ کے اندر رکن عراقی کے پاس باب توبہ ہے جو ایلومینیم کی 50 سیڑھیاں ہیں جو کعبہ کی چھت تک جاتی ہیں۔ کعبے کے اندر سنگ مرمر کے پتھروں سے تعمیر کی گئی ہے۔ کعبے کی دیواریں 1 میٹر سے زیادہ چوڑی ہیں۔ کعبے کے شمال کی طرف آدھے دائرے میں حتیم ہے۔ اس میں باب اسماعیل یعنی وہ جگہ بھی ہے کہ جہاں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے رہنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائی تھی۔ مقام ابراہیم خانہ کعبہ سے 13.25 میٹر مشرق کی طرف مقام ابراہیم ہے۔ یہ وہ پتھر ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں تعمیر کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ یہ سونے کی ایک جالی میں بند ہے۔ اس کو ہی مصلی کا درجہ حاصل ہے اور امام کعبہ اسی کی طرف سے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ تعمیر فرمایا تو اس کو 9 گز اونچا رکھا۔ مشرق کی طرف لمبائی 32 گز، مغرب کی طرف 31 گز، شمال کی جانب 20 گز اور جنوب کی جانب 23 گز رکھی گئی تھی۔ اوپر چھت نہیں بنائی گئی تھی بلکہ 2 دروازے بنا دیے گئے تھے۔ حجر اسود جنت کی یاقوت کا ایک پتھر ہے جسے حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے اور تعمیر بیت اللہ کے وقت نصب فرمایا تھا۔ اس کے نور کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر کے دنیا میں اتارا ہے۔ جب اتارا گیا تھا تو دودھ کی طرح سفید تھا مگر بنی آدم کی خطاؤں نے اس کو سیاہ کر دیا ہے۔ طوفان نوح علیہ السلام میں آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ آسمانوں پر اٹھائے جاتے وقت اس پتھر کو جبل ابی قیس میں رکھ دیا گیا تھا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر فرمایا تو حضرت جبرائیل نے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا تھا اور انہوں نے دوبارہ اس کو اسی جگہ لگا دیا جہاں یہ پہلے لگا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حجر اسود کو اپنے عمل خیر کا گواہ بنا لو کیونکہ قیامت کے دن یہ سفارشی بن کر اللہ کے دربار میں اپنے استلام کرنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ اس کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہوں گے۔ جب مکہ فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابیاں بنی شائبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر کے فرمایا تھا کہ اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں رہیں گی سوائے اس کے کہ زور زبردستی تجھ سے غیر اخلاقی طریقے سے چھین لی جائیں، آج تک انہی کے پاس ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ عرب میں بت پرستی کا آغاز کس نے کیا اور کب ہوا، اور دنیا میں بت پرستی کس کے دور میں ہوئی، اور جو خانہ کعبہ سے فتح مکہ کے وقت تصویریں ملی تھی نبیوں کی وہ کن کی تھی، اس کے بارے میں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عرب پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، پھر ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اسی دین پر تھے، اس کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت نابت کعبہ کے متولی ہوئے، ان کے بعد قبیلہ جرم متولی ہوا، پھر قبیلہ جرم کو قبیلہ خزا کے مورث اعلیٰ عمرو بن لہمی نے کعبے سے نکال دیا اور خود متولی بن گیا۔ عرب میں بت پرستی کا بانی یہی شخص تھا، اس نے صاحبہ، وسیلہ، بہرہ، حامیہ کی رسم ایجاد کی تھی۔ عرب میں بت لانے والا یہی عمرو بن لہمی تھا۔ ایک دفعہ یہ سخت بیمار پڑ گیا، کسی نے اس سے کہا کہ شام کے علاقے بلقا میں ایک گرم پانی کا چشمہ ہے، اگر تم اس میں غسل کرو تو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اسی وجہ سے یہ بلقا گیا اور اتفاق سے اس چشمے سے غسل کرنے سے یہ تندرست بھی ہو گیا۔ وہاں پر اس نے لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہے، تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہم ان کے وسیلے سے بارش اور دشمن پر فتح پانے کی دعا کرتے ہیں۔ تو اس عمرو بن لہمی نے ان سے کچھ بت لیے اور اس نے پہل یہ بت لا کر کعبے کے گرد نصب کر دیے اور عربوں کو بھی ان کی پوجا کرنے پر لگا دیا۔ اس طرح عرب میں بت پرستی شروع ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने उमर बिन लहमी अल-खज़ाई को देखा कि वो जहन्नुम में अपनी आंतड़ियों को घसीट रहा है। उसी ने साहिबा की रस्म निकाली थी। तो अरब में बुत परस्ती जो शुरू हुई है वो लाने वाला उमर बिन लहमी था। और ये जो बुत होते थे ये वो बुत नहीं थे जो हिंदू पूजते हैं, बल्कि ये इनको जो बुजुर्ग जिनका इंतकाल हो जाता था उनकी ये तस्वीरें बना लिया करते थे, पर उनसे दुआएं मांगे करते थे इनके वसीले से। जो दुनिया में बुत परस्ती शुरू हुई वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर से शुरू हुई है। कुरान शरीफ में सूरह नूह की आयत 21, 22, 23 में इरशाद बारी ताला है, नूह ने अर्ज की, ए मेरे रब, बेशक उन्होंने मेरी नाफरमानी की और ऐसे के पीछे लग गए जिसके माल और औलाद ने उसके नुकसान ही को बढ़ाया, और उन्होंने बहुत बड़ा मुकर फरेब किया। और इन्होंने कहा, तुम अपने माबूदों को हरगिज ना छोड़ना, और हरगिज वुद और सबा और यागूस और याऊक और नुसर नामी बुतों को ना छोड़ना। तो दुनिया में बुत परस्ती का आगाज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर से हुआ। उससे पहले बुत परस्ती नहीं थी, जबकि इंसान जो दुनिया में आया वो तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से आए। तो ये जो कहा जाता है कि शुरू से ही बुत परस्ती थी, ऐसा नहीं है। और ना जो खाने काबा में बुत रखे गए थे वो हिंदुओं के बुत थे, क्योंकि हिंदुओं के बुत तो वो तो राम, सीता, कृष्णा, शिवा, विष्णु, ब्रह्मा के होते हैं। लेकिन ये जो थे ये अपने जो लोग बुजुर्ग इंतकाल कर जाते थे उनके मुजस्मे बनाते थे। जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतेह मक्का के वक्त आए थे तो इसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का भी मुजस्मा लगा हुआ था, जिनके हाथों में तीर दिए हुए थे। तो आपने कहा था कि सत्यानाश हो इनका, कि इनको पता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम तीर नहीं डालते थे। तो ये काबे शरीफ के बारे में वीडियो थी। ऐसी मालूमाती वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामिक हिस्ट्री। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।